کو کسی عورت سے عشق ہو گیا۔ وہ کسی جادوگر کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ کوئی ایسا جادو کر دو کہ وہ عورت میری ہو جائے۔ جادوگر نے اسے کہا کہ بہت آسان ہے، بس تمہیں آج سے لے کر اگلے 40 دن تک اپنے رب کی نافرمانی کرنی ہوگی اور کسی قسم کا کوئی نیک عمل ہرگز مت کرنا۔ اگر تم ایسا کر لو گے تو میرے پاس آنا، میں پھر جادو کا عمل کروں گا اور وہ عورت تیرے قدموں پہ ہوگی۔ اب یہ شخص بڑا خوش ہوا اور اس نے وعدہ کیا کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ یہ چلا گیا اور 40 دن بعد واپس آیا اور اس نے جادوگر سے کہا کہ میں نے 40 دن تک ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑتا رہا اور کسی قسم کا کوئی نیک عمل میں نے نہیں کیا، نہ ہی 40 دن تک میں نے کوئی عبادت کی ہے۔ اب بس تم اپنا عمل شروع کرو تاکہ وہ عورت میری ہو جائے۔ جادوگر نے اس سے کہا ٹھیک ہے، میں آج سے ہی تیرا عمل شروع کرتا ہوں، تو میرے پاس کل آنا۔ جادوگر نے جادو کا عمل شروع کیا لیکن جادو کا اثر ہو ہی نہیں رہا تھا۔ اگلے روز جب وہ واپس آیا تو اس نے جادوگر سے کہا بتاؤ تم نے کیا عمل کیا؟ جادوگر اس سے بولا کہ تو مجھے بتا کہ تو نے 40 دن میں ایسا کون سا کام کیا ہے جس کی وجہ سے میرا جادو تجھ پر اثر نہیں کر رہا۔ وہ شخص بولا کہ میں نے تو کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، نہ ہی میں نے عبادت کی، میں تو ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑتا رہا، پھر کیسے ممکن ہے کہ تیرا جادو مجھ پر کام نہیں کر رہا؟ جادوگر نے اس سے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تو ذرا غور کر، سوچ اور پھر مجھے بتا کہ تو نے کون سا ایسا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے تیرا اب تک ایمان سلامت ہے، کیونکہ جب تک تیرا ایمان سلامت رہے گا میرا جادو تجھ پر اثر نہیں کرے گا، اور میں نے تجھے اسی لیے 40 دن نافرمانی کرنے کو کہا تاکہ تیرا ایمان سلب ہو جائے اور پھر میرا جادو تجھ پر اثر کرے، لیکن میرا جادو تو تجھ پر اثر کر ہی نہیں رہا، بتا تو نے ایسا کون سا عمل کیا ہے؟ اس شخص نے بہت سوچا، ایک دن کو سوچتا رہا، کافی گھنٹوں بیٹھا رہا اور سوچتا رہا۔ اس کے بعد اس کو ایک بات یاد آئی۔ اس نے کہا میں نے تو کوئی عمل نہیں کیا، البتہ مجھے ایک عمل یاد آ رہا ہے کہ جب میں 40ویں دن تیرے پاس چل کے آ رہا تھا تو مجھے راستے میں ایک پتھر نظر آیا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ اس پتھر کے ٹکرانے سے کسی کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، اس لیے وہ پتھر میں نے راستے سے ہٹا دیا، بس یہ چھوٹا سا عمل میں نے کیا ہے۔ اس جادوگر نے جیسے ہی یہ بات سنی تو اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور کہا رے کم بخت، تو اس کریم رب کی نافرمانی کرنا چاہ رہا ہے جس نے تیرے اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے تیرا ایمان اب تک سلب نہیں کیا۔ ظالم، میں تو کافر ہوں لیکن مجھے بھی سمجھ میں آ گئی کہ تیرا رب بڑا کریم ہے، بس اب تو توبہ کر اور اپنے رب سے صلح کر، اور میں بھی ایمان لاتا ہوں تیرے رب پہ اور تیرے رسول پہ۔ اور وہ جادوگر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ دوستو یقیناً اللہ رب العزت بڑا کریم ہے، وہ جب معاف کرنے پہ آتا ہے تو بڑے سے بڑے گنہگار کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور موت کے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نیکی کی بات کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ جزاک اللہ۔